بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں, میرے ساتھ ہیں راجہ عامر عباس, اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں, 66 نیوز دیکھ رہے ہیں آپ. بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں. عمران خان صاحب کی پٹیشنز تھی, 3 پٹیشنز, اور 3 ممبر بینچ تھا, جیسے سمرتا بندیال, جعفر خان مندوخیل, جمال خان مندوخیل اور ان کے ساتھ تھے مظاہر علی نقوی. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی, اور جو سامنے چیز آئی اس میں جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں بہت ساری غلطیاں سپریم کورٹ نے وہاں پر بحث کے دوران ان کی نشاندہی ہوئی. لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ اس موقع پر جب کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کل سماعت کے لیے مقرر ہے, تو ہم کوئی آج اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے. تو کل 2 بجے کا ٹائم فکس کیا. کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو سسپینشن آف وہ ہے سزا, اس کے لیے اپیل ہے. تو اس کے بعد پھر 2 بجے سپریم کورٹ میں. راجہ عامر عباس سے پوچھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا عدالت میں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو ختم ہو چکا اور اب عمران خان صاحب کی بریت جو ہے وہ دنوں کی بات ہے. جی راجہ صاحب. دیکھیے, اگر ہم اس کیس کو آئین و قانون کے حساب سے دیکھتے تو یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا, یہ کیس کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا تھا, اس کیس کو اس انداز میں چلایا ہی نہیں جا سکتا تھا. اور آج جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی اس میں بیسیکلی یہی سوالات لا پوائنٹس سامنے ابھر کے آئے کہ کیا یہ کیس جون سا ہے یہ بنتا تھا, کیا 240 دن گزرنے کے بعد اس کیس کو بھیجا جا سکتا تھا, کیا مجسٹریٹ کو ریفر کیے بغیر ڈائریکٹ کوئی سیشن جج کے پاس کیس جا سکتا تھا, کیا الیکشن کمیشن کا جو سیکرٹری ہے اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے الیکشن آفیسر کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرے جبکہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زمرے میں نہیں آتا تھا. یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے, لیکن سمیع صاحب سب سے اہم پوائنٹ جو ان سے تھا اس ججمنٹ کے بارے میں, اور جس طریقے سے وہ جج دلاور صاحب نے یہ ججمنٹ دی ہے اس میں یہ بظاہر لگا, آج سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہائی کورٹ کے آرڈرز کو انڈرمائن کیا گیا ہے. جج صاحب نے جو ڈائریکشنز ان کو دی گئی تھی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا, اور کیا یہ کہ جو اس کو 12 کے قریب لا پوائنٹس دیے گئے تھے کہ ان پہ تم نے فیصلہ دینا ہے, اس کی جس کو ہم کہتے ہیں ہائی ہیڈڈنس یہ تھی کہ اس نے ان 12 فیصلوں پہ فیصلہ دینے کی بجائے یہ کمال کر دیا کہ جسٹس جمال مندوخیل نے اس کیس کا ایک اہم ترین نقطہ اٹھایا کہ جناب انہوں نے ریلائی کیا کہ میں اپنے 8 تاریخ کے فیصلے پہ ریلائی کرتا ہوں کہ جو میں نے پہلے فیصلہ دیا تھا, یہ جانتے بوجھتے کہ جناب وہ فیصلہ تو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے, تمہارا وہ فیصلہ تو اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا, دوبارہ بھیجا کہ اب دوبارہ دیا کہ وہ فیصلہ درست نہیں, اور تم ہائی کورٹ کے آرڈرز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پھر اپنے اس فیصلے پہ جس پہ عدالت بہت برہم تھی. اور یہ سوال جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے پوچھا, کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس, ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے تمام انصاف کے دروازے کھلے ہیں. اور یہ اس کیس میں آج جو دوسرا سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ تھا کیا انصاف تک رسائی عمران خان کو ملی, کیا ایک فیئر ٹرائل ملا, کیا اس کو ڈیفینس کے وٹنسز پیش کرنے کی اجازت دی گئی, کیا عمران خان کو مواقع دیے گئے یا ایک دن میں ہی یہ سپیڈی جسٹس کر دیا گیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آبزرویشنز کے طور پہ نہیں آئیں بلکہ انہوں نے اپنے آرڈر میں نوٹ کیا, اور ان لا پوائنٹس پہ انہوں نے کہا کہ ہم فردر کارروائی کرتے ہیں. اور کل 1 بجے کا ٹائم دیا, 2 بجے کا ٹائم دیا, اور اس سے پہلے بڑی انہوں نے جب اس نے کہا نا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہ جی عمران خان کو تمام انصاف کا دروازے کھلے رکھے گئے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہیں آپ کو عمران خان نظر آ رہے ہیں عدالت میں, دیکھا ادھر ادھر اور کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہے, کہیں ان کو جیل تو نہیں بھیجا گیا. مقصد یہی تھا کہ انصاف کے دروازوں سے گزارے بغیر
ان کو کچلتے ہوئے آپ نے جیل میں جا کے بھجوا دیا ہے، جس کی اجازت نہ ہمارا آئین پاکستان دیتا ہے، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے، اور نہ ہی غالباً یہ بینچ دے گا۔ اور اس میں اب انہوں نے جو بنیادی چیز ہے کہ کیا اس عدالت کو جورسڈکشن تھی، کیا وہ یہ کیس چلا سکتا تھا، کیا وہ جس انداز میں اس نے کیس کوگنیزنس جون سے ہے، کیا وہ یہ عدالت لے سکتی تھی یا میجسٹریٹ نے لینا تھا، یہ تو صرف ٹرائل چلا سکتا تھا۔ تو یہ بنیادی کوسچنز ہیں جو الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی یہ وہ سوالات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے بجائے بھیج دیا ٹرائل کورٹ کو، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور ٹرائل کورٹ نے ان پہ فیصلہ دینے کے بجائے اپنا پرانا فیصلہ برقرار رکھا، اور جس پہ عدالت نے بہت برہمی کا اظہار کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے میرا رائے صاحب، اب یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا کہ انڈرمائن کیا اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کو، یہ نوٹ کیا اس چیز کو، تو اب جو جج ہے ہمایوں دلاور، اس کے خلاف بھی یہ آبزرویشن کوئی ریفرنس کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کے مس کنڈکٹ کا، اس کے بارے میں کچھ اس کا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایون ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس تک آگے ہیں، ان کی ججمنٹس کے اوپر ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف، اور ان کے فیصلوں پہ آبزرویشنز آئی ہیں، اور ایک ٹرائل کورٹ جو کہ نہ صرف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور 2 دفعہ اگر وہ اس قسم کے کام کر رہا ہے اور اس نے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی ہے، اور بارہا جج سب پوچھتے رہے جی کتنے مواقع دیے، ان کا جی 1 دن میں ہم نے 2 دفعہ مواقع دیے، جس پہ ججز حیران اور پریشان تھے کہ یہ کون سے مواقع ہیں کہ جو کہ اور کرمنل کیس میں جو ڈیفینس اپنے وٹنس پیش کرنا چاہ رہا ہے اس کو جج صاحب نے نہیں اجازت دی، تو عمر عطا بندیال صاحب نے اور مظاہر علی نقوی دونوں نے یہ کہا کہ سول کیسز میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، عدالت کہتی ہے کہ میں اس گواہ کو ہم نہیں الاؤ کرتے، لیکن کرمنل کیس میں تو جو ڈیفینس کے وٹنسز ہیں، جو گواہ ہیں ڈیفینس کے، وہ تو اس کا حق ہے ملزم کا کہ وہ پیش کرے۔ بالکل، اس میں سمیع صاحب عدالت اس کی جو ریلیونسی ہے وہ ڈٹرمن ہی نہیں کر سکتی، عدالت کو کیا پتا کہ وہ کیا بولنے آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پرٹیکولر کیس میں ان کے اکاؤنٹنٹ تھے جنہوں نے ان کے ٹیکس کے پیپر بھرے، جو بیسیکلی ساری کنٹروورسی جہاں سے شروع ہوئی۔ ایشو امپورٹنٹ آ جائے گا وہ یہ آئے گا کہ چونکہ اپیل بھی پینڈنگ ہے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ اتنے سیریس لا پوائنٹس ہیں، اب یہ بتائیے ذرا کہ آج کی جو ساری ہیئرنگ ہے اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح کل وہاں پر پروسیڈنگز ہوں گی؟ دیکھیے کل تو وہاں کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لمیٹڈ پروسیڈنگ ہے، وہ ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہے اینڈ گرانٹ آف بیل ہے۔ موسٹ پروبیبلی کل وہ ڈیفینیٹلی الاؤ ہو جائے گی، ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور ضمانت ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں پکڑ لیا جائے گا، یہ لوگ چھوڑنے والے تو ہیں نہیں۔ لیکن کل کی ہیئرنگ یہاں کی بھی امپورٹنٹ ہے، 2 بجے جو ہونی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاریخوں کا سلسلہ لمبا چل رہا ہے، تو یہ جو آبزرویشنز آج نوٹ کی گئی ہیں، اگر ان آبزرویشنز کے ساتھ جو اپیلیٹ کورٹ ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اپیل میں یہ پوائنٹس جو پہلے نہ ٹرائل کورٹ نے ڈٹرمن کیے نہ ریویژن میں ڈٹرمن ہوئے، ان کو ڈٹرمن کیجئے، اور ایک لمیٹڈ مدت میں، کیونکہ انہوں نے کہا یہاں پہ لبرٹی کی بات ہے تو وہ ضمانت پہ رہیں گے، اور یہ اپیل کا ڈیسیژن 1 ماہ میں یا 15 دن میں، اب جو بھی عدالت مناسب سمجھتی ہے ٹائم دے، اور اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ جائے۔ دس از واٹ آئی تھنک کہ ایک جو میری اپنی ایک لیگل اوپینین ہے، یہ نہیں کہ عدالت نے کیسے کرنا ہے یا نہیں، یہ ایک راستہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کل جو ان کو ساتھ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ اگر ایک کیس سے اٹھاتے ہیں دوسرے میں اور دوسرے سے اٹھاتے ہیں، تو ان کے وکلا کو چاہیے کہ یہ ایشو بھی اسی فورس سے ریز کریں کہ جی واٹ از دا پرپز آف گرانٹنگ بیل، کیا بیل کا پرپز یہی ہے کہ 180 کیسوں میں آپ ان کو باری باری اریسٹ کرتے رہیں، یا بیل کا مقصد ہے کہ ہی شوڈ بی سیٹ آن لبرٹی؟ اور سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک کیس میں ضمانت پہ ہیں تو عدالت سے اپنا کیس یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آئے گا، لیکن جو معاملہ جورسڈکشن کا ہے، اب اس میں جو بنیادی چیز جو ٹرائل کورٹ نے جس کا فیصلہ نہیں کیا، جو ہائی کورٹ نے دوسری دفعہ بھی انہیں کہا، تو سب سے پہلے تو جورسڈکشن کا معاملہ طے ہونا چاہیے۔ اگر جورسڈکشن یعنی قابل سماعت تھا ہی نہیں، جو آج فیکٹس پیش ہوئے دوبارہ
اس میں الیکشن کمیشن کسی کو یعنی جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے, الیکشن کمیشن انہیں پاور ڈیلیگیٹ کر ہی نہیں سکتا. ایک میجسٹریٹ اگر اس کو پورا دیکھ کے بغیر سیشن جج کو ریفر نہ کرے تو یہ کیس فائل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کی تو بنیاد ہی نظر نہیں آ رہی جو آج سپریم کورٹ میں جو سارے یعنی دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ حقائق پیش کیے گئے. دیکھیے جو اپیل ہوتی ہے کنٹینیوٹی آف ٹرائل ہوتی ہے, اور اب اس میں سپریم کورٹ کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ اگر ہم یہ واپس اپیلیٹ کورٹ میں جاتا ہے وہ پھر اٹھا کے ریمانڈ شروع کر دیتی ہے تو پھر یہ دوبارہ سے وہی ایک چکر شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ڈٹرمنیشن نہیں کی تو سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں لکھ سکتی ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو ڈٹرمن کریں اور ان پوائنٹس کی بنیاد پہ آپ اس اپیل کو ڈیسائیڈ کریں. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ تمام پہلو دیکھنے پڑیں گے ان دی لائٹ آف آبزرویشنس میڈ بائی دا آنریبل سپریم کورٹ, اور ان دی لائٹ کہ جی جو عمران خان ہیں ان کا کیس پہلے دن سے یہی تھا جس کو سنا نہیں گیا. اب ایک آخری سوال آپ سے کروں گا. کل 2 بجے رکھا ہے سپریم کورٹ نے ٹائم, وہاں پر اگر سزا سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں کیونکہ جو کوشچن وہاں پہ فارمولیٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہائی کورٹ بھی گئے اور یہ ٹرائل کورٹ میں بھی پوائنٹ اٹھائے گئے, اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں, تو مجھے لگا کہ سپریم کورٹ سننے میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بائی پاس کر کے سیدھا سپریم کورٹ آ گئے ہیں. تو سپریم کورٹ بھی تو کل ان تمام چیزوں کا اگر جورسڈکشن پر وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو کیس تو ختم ہو جائے گا. دیکھیے سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو آئی تھنک دیٹس وڈ بی اے کیس آف فرسٹ انسٹنس, ایک بہت بڑا کیس ہوگا. لیکن بظاہر میری اوپینین جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپیلیٹ کورٹ کو ٹائم فریم کے ساتھ پابند اگر کرتے ہیں تو یہ ایک راستہ ہے. دوسرا سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 میں یہ بہت زیادہ پاورز ہیں کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے, کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. تو کمپلیٹ جسٹس تو یہی ہے کہ اس کو ایگنی آف ٹرائل سے دوبارہ نہ گزاریں اور ایک فیصلہ دے دیں. میں کویسچن دہراتا ہوں, ریفریز کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے پہلے ریمانڈ کیا یہ اور کہا کہ اس کی جو جورسڈکشن ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, ہائی کورٹ نے آگے ٹرائل کورٹ کو کر دیا. تو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود اگر ٹرائل کورٹ میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اب پھر دوبارہ سپریم کورٹ واپس بھیج دے گا. اب سپریم کورٹ میرے خیال ٹرائل کورٹ کو تو نہیں بھیجے گا, اپیلیٹ کورٹ کو بھیجے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر بھیجتا ہے. ادروائز سپریم کورٹ وہ خود بھی تو خود بھی یہ میں نے کہا نا آرٹیکل 187 میں ایک کمپلیٹ جو جسٹس کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جی یہ کورن نان جورس تھا, یہ جورسڈکشن نہیں تھی, یہ آرٹیکل 10A کے خلاف تھا, اس پورے ٹرائل کو وہ ختم کریں اور کہیں کہ جی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سیٹ ایٹ لبرٹی اور ان کو بری بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کل الیکشن کمیشن کے وکلاء کو بھی بلایا, نوٹس کیے ہیں. اب اگر سارا کیس سننے کے بعد ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجنا ہے تو پھر سن کیوں رہے ہیں سب کچھ؟ یہ نہیں, ٹرائل کورٹ کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ یا اپیلیٹ کورٹ کو بھی کیوں بھیجیں گے, یعنی ہائی کورٹ میں کیوں بھی بھیجیں گے؟ اگر خود سارا کیس سن لیا 3 ججز نے, سارے فیکٹس ان کے سامنے آ گئے اور یہ کیس جو ہے پہلے ریمانڈ ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے, تو بڑا اٹ از ویری لائکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. باقی دیٹس اپ ٹو دا کورٹ. بالکل آرٹیکل 187 ہے, جیسے کہ CRP میں 561 ہے. سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ اگر نیچے ٹرائل کے چلنے میں اور بیسک کوشچن میں کہ کورم نان جوڈس ہے, جورسڈکشن ہی نہیں تھی, سب کچھ غلط تھا, تو وہ اوبویسلی فیصلہ تو کر سکتی ہے. لیکن اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں کل ہی ملے گا. کل بڑا اہم دن ہے راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ. کل بہت اہم دن ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اور اس کے بعد سپریم کورٹ. اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ توشہ خانہ کیس مکمل طور پر اپنے انجام کو پہنچ جائے, نہیں تو عمران خان صاحب کی اس کیس میں جو سزا ہے وہ بھی سسپینڈ اور ضمانت پر رہائی کا بھی بہت بڑے چانسز ہیں. اس لیے کہ آج سپریم کورٹ میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے بہت سارے امپورٹنٹ چیزوں کو نظر انداز کیا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو انڈرمائن کیا, اور اس میں غلطیاں آج سپریم کورٹ نے نشاندہی کر دی. لیکن اب حکومت جو ہے اس نے مختلف مقدمات قائم کر رکھے ہیں, اور اس بات کا بھی لوگوں کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. ایک کے بعد دوسرا مقدمہ, دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ. لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے
جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر کوئی شخص اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہو تو جو اس کا عبوری ریلیف ہے وہ اس کی عدم حاضری کی صورت میں عدالت میں وہ ضائع نہیں ہو سکتا. لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن آج عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بڑا دن، اور آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جناب جسٹس مظاہر نقوی اور جناب جسٹس جمال خان مندوخیل بہت ہی تحمل سے، اطمینان سے انہوں نے پوری باریکی سے اس کیس کا جائزہ لیا اور اس میں جو لوپ ہولز اور اس میں جو غلطیاں نظر آئیں ان کی نشاندہی کی. اب لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.